بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 120 ہے اور باب زکوٰۃ المال میں ہم ایک اور فصل پڑھتے ہیں جس کا نام ہے فصل فی العروض۔ عروض یعنی سامان تجارت، عرض ہے اس کا معنی ہے سامان، اور وہ سامان جو تجارت کے لیے ہو، دکان میں رکھا ہوا ہے یا کوئی مال مویشی ہیں لیکن تجارت کے لیے ان کا فارم بنایا ہوا ہے، یا کوئی بھی تجارتی سامان ہے، پلاٹ ہے، جو بھی ہے، اس کی زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنی ہے اس کا بیان آج ہم پڑھیں گے، طریقہ کار بتائیں گے، اور ایک یعنی قانون اور اصول وضع ہو جائے گا۔ اس کے تحت جتنی بھی جزیات ہوں گی وہ پھر خود ہی زکوٰۃ نکالنے والا ان کو دیکھ لے گا۔ فصل فی العروض۔ الزکاة واجبة فی عروض التجارة کائنة ما كانت اذا بلغت قیمتها نصابا من الورق بالذهب۔ زکوٰۃ واجب ہے سامان تجارت میں جس طرح کا بھی ہو، اذا بلغت، جب اس کی قیمت پہنچ جائے، نصابا من الورق، چاندی کے نصاب کو یا سونے کے نصاب کو۔ متن کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہوا کہ سامان تجارت چاہے جس شیپ میں ہو، جس قسم کا بھی ہو، اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا، اور نصاب جو معیار بنائیں گے وہ سونے یا چاندی میں سے کسی ایک کو بنائیں گے، اور اس سونے یا چاندی کے نصاب کی جو قیمت ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، ان کی قیمت کو، موجودہ قیمت کو سامان تجارت کی قیمت پہنچے گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ سال کا گزرنا بھی اس میں شرط ہے۔ عروض تجارت میں وہ سامان آگے جو جن کو خود بندہ تجارت سمجھتا ہے اور ان کو یعنی تجارت کے لیے تیار کرتا ہے، ورنہ خلقتاً جو نما پائی جاتی ہے وہ سونے اور چاندی کے اندر پائی جاتی ہے، اس میں خلقتاً وہ گوئے کہ تجارت ہی کے لیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ تجارت کے لیے ہوتی نہیں ہیں۔ بندہ خود ان کو تجارت کے لیے اگر قرار دیتا ہے، تیار کرتا ہے، تو پھر وہ تجارت کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سونے چاندی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جن کو تجارت کے لیے اور بڑھوتری کے لیے انسان تیار کرتا ہے تو اس میں نیت ضروری ہے کہ میں اس کو تجارت کے لیے کرتا ہوں، تو نیت اس میں تجارت کی کب؟ جس وقت اس کو اپنی ملکیت میں لے کر آ رہا تھا، جس وقت اس مال کو خرید رہا تھا، اس وقت نیت تجارت۔ یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ میں اس کو تجارت کی نیت سے خریدتا ہوں تو تب اس کے اندر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر خریدتے وقت عمل کے ساتھ نیت متصل نہیں تھی، بعد میں نیت کرنے سے صرف وہ تجارت کا سامان نہیں بنے گا، تب بنے گا جب وہ اس کو باقاعدہ تجارت کر کے فروخت کرے گا، تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں اب اس نے تجارت کر کے فروخت کر دیا، اب اس کی مالیت پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو یہ بات پہلے واضح ہو چکی ہے۔ لقولہ علیہ السلام فیہا، سامان تجارت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقومھا، قیمت لگائے گا مالک اس سامان کی، فیؤدی، ادا کرے گا زکوٰۃ، من کل 200 درہم، ہر 200 درہم میں سے 5 دراہم، 5 درہم، وہی قیمت کے اعتبار سے ہی سونے یا چاندی کے نصاب کو دیکھیں گے، اور روایت میں چاندی کے نصاب کو ذکر کیا گیا ہے۔ لِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ، عقلی دلیل یہاں سے سامان تجارت کی زکوٰۃ کی بیان کی جا رہی ہے کہ اس وجہ سے بھی اس کی زکوٰۃ ہوگی کہ معدۃ للاستنماء، یہ سامان تجارت تیار کیا جا رہا ہوتا ہے بڑھوتری کے لیے، اضافے کے لیے، نفع کے لیے۔ اعداد العبدی، بندے کے
خود اپنے طور پر تیار کرنے کے وجہ سے بندہ خود اس کو تجارت کے لیے قرار دیتا ہے اور تیار کرتا ہے. فَأَشْبَهَ الْمُعَدَّ، یہ اس سامان کے یا اس چیز کے مشابہ ہو گیا ہے جس کو خود شریعت کی طرف سے بِإِعْدَادِ شرعی، شریعت کی طرف سے بڑھوتری کے طور پر تیار کیا گیا ہے یا قرار دیا گیا ہے، یعنی سونا اور چاندی. یہ سامان تجارت اس کے مشابہ ہو جائے گا. لیکن وَتُشْتَرَطُ نِيَّةُ التِّجَارَةِ، تجارت کی نیت اس میں ضروری ہے، کیونکہ خود یہ سامان تجارت خلقتاً تو تجارت کے لیے نہیں ہے، بلکہ خود بندہ اس کو تجارت کے لیے قرار دے رہا ہے، تو قرار دینا نیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. لِيَثْبُتَ الْإِعْدَادُ، تاکہ بڑھوتری کے لیے جس چیز کو تیار کیا جائے تو وہ بڑھوتری اس کی ثابت ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ جو سامان ہے یہ تجارت کے لیے اور اضافے کے لیے اور نمو کے لیے اس کو تیار کیا جا رہا ہے، تب اس میں زکوٰۃ آئے گی، کیونکہ مال نامی ہونا تو بہرحال زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے. ثم قال يقومها بما هو انفع للمساکین، ہم قدوری فرماتے ہیں کہ قیمت تو لگائے گا، لیکن قیمت سونے چاندی کے نصاب میں سے یعنی کس نصاب کو معیار بنا کر لگائے گا؟ یعنی سامان تجارت کی قیمت تو لگا دی، تو قیمت کس اعتبار سے لگائے؟ چاندی کے اعتبار سے دراہم کے اندر اس کی قیمت لگائے کہ چاندی کے نصاب 52.5 تولے یا 200 دراہم تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، یا سونے کے 20 مسقال یا 7.5 تولے سونے تک وہ پہنچ جائے، تو ان دونوں میں سے کس کے ساتھ قیمت لگائے گا اور اعتبار کرے گا؟ دوسرے الفاظ میں کہ سونے چاندی میں سے معیار کس کو بنائے گا؟ فرماتے ہیں کہ اس کو بنائے گا جو مساکین اور غرباء کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، احتیاطاً لحق فقراء، فقراء کے حق کو ثابت کرنے کے لیے احتیاط کے طور پر. قال رضی اللہ عنہ، مصنف فرماتے ہیں وَهَذَا روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے. اچھا، فقراء کے لیے جو زیادہ نفع بخش ہو تو اس میں اس طریقے سے دیکھے گا کہ سونا اور چاندی ان میں سے اس کا مال تجارت کس نصاب کو پہلے پہنچتا ہے. مثلا اگر اس کا سامان تجارت 200 درہم کا ہے لیکن 7.5 تولے کے برابر کا نہیں ہے، تو پھر غرباء کے لیے تو فائدہ اسی میں ہے نا کہ دراہم کا نصاب ہو، پورا ہو جائے اور وہ زکوٰۃ اپنی نکال کر فقراء کو دے دے. اگر وہ 7.5 تولے کا انتظار ہی کرتا رہے گا تو پھر تو صاحب نصاب ہی نہیں بنے گا، پھر فقراء کے لیے کیا نفع ہوا، ان کو تو کچھ بھی نہیں پہنچے گا. اس لیے پھر چاندی کو معیار بنائے گا. گزشتہ زمانوں کے اندر سونا اور چاندی کی ریٹ تقریباً قریب ہوتے تھے، تو اس لیے صاحب ہدایہ بھی فرما رہے ہیں کہ چونکہ برابر تھے تو لہذا جو بھی چاہے تو اس میں معیار بنایا جا سکتا ہے. لیکن اب اگر موجودہ زمانوں کے اندر دیکھا جائے تو سونے کی ریٹ وہ بہت ہی زیادہ ہائی اور اوپر ہے اور چاندی اس کے مقابلے میں بالکل کم ریٹ کا ہے. اب اگر سونے کے نصاب کو معیار بنائیں گے تو غرباء کا فائدہ تو نہیں ہے، لہذا چاندی کے نصاب کو معیار بنائیں تو پھر اس صورت میں ہر ایک صاحب نصاب بنے گا، ہر تاجر، تو پھر وہ زکوٰۃ نکالے گا تو فقراء کا فائدہ ہوگا. اس لیے راجح اور مفتبی قول تو یہی ہے، لیکن اس میں ائمہ کے اقوال ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وفی الاصل اصول کے اندر ہے کہ خیرہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اختیار دیا ہے مالک کے نصاب کو کہ وہ جو بھی سونے چاندی میں سے جس کو معیار بنانا چاہے بنا سکتا ہے. لأن الثمنین فی تقدیر قیم الاشیاء بہما سواء، اس لیے کہ دونوں ثمنین یعنی سونا اور چاندی، ان کو ثمنین کہتے ہیں، چیزوں کی قیمتیں مقرر کرنے کے حق میں ان دونوں کے ساتھ یہ دونوں برابر ہیں، تو لہذا جس سے بھی چاہے لگا دے. وتفسیر الانفع، اور زیادہ انفع فقراء کے لیے نفع بخش جو نصاب ہے اس کو معیار بنائیں گے تو اس کی تفسیر اور تشریح یہ ہے ان یقومها ما یبلغ نصابا، یعنی سامان کی قیمت اس سونے چاندی میں سے اس کے ساتھ لگائے گا جو نصاب کو پہنچتا ہو، یعنی جو پہلے نصاب کو پہنچے تو وہی معیار بنا دیا جائے، وہ درہم ہو یا دینار ہو.
وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ یقومها بما اشترى ان كان الثمن من النقود. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں سامان کی قیمت لگائے گا سونے چاندی میں سے اس کے ساتھ اس نے اس سامان کو خریدا ہے. اگر سمن خریدا ہے جس سمن کے مقابلے میں اس نے وہ نقود میں سے ہو یعنی سونے اور چاندی میں سے ہو. اگر اس نے سونے اور چاندی یعنی درہم یا دنانیر کے مقابلے میں اس کو خریدا ہے سامان کو تو اسی کو ہی معیار بنائے گا چاہے وہ درہم ہے یا دینار ہے. لأنه ابلغ في معرفة المالیہ کیونکہ اس سامان کی مالیت پہچاننے کے اندر وہی سمن زیادہ بلیغ ہے یا زیادہ پہچان والا ہے. وَإِنِ اشْتَرَى بِغَيْرِ النُّقُودِ پھر اس نے اس سامان کو پیسوں میں نہیں یعنی سونے چاندی میں نہیں خریدا پھر کسی اور چیز کے اندر خریدا ہے تو پھر قوّمَهَا نقد الغالب شہر کے اندر جو زیادہ چلنے والا سکہ ہے اس کے ساتھ قیمت لگائے گا. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ یقومها بالنقد الغالب على كل حال ہر حال کے اندر چاہے اس نے جس طریقے سے بھی خریدا ہو اس سامان تجارت کی مالیت کا حساب وہ شہر کے غالب رائج سکے کے اوپر ہی کرے گا. کما فی المغصوب والمستہلک کسی نے دوسرے کا مال غصب کر دیا یا ہلاک کر دیا تو اب اس کے پاس ضائع ہو گیا ہے تو اب اس سامان کی قیمت لگائی جائے گی. اگر وہ قیمی ہے یعنی اس کی مثل موجود نہیں ہے تو قیمت وہ لگائی جاتی ہے اس سکے کا یا اس کرنسی کا اعتبار ہوتا ہے جو شہر کے اندر رائج کرنسی ہے. تو اسی طریقے سے یہاں زکوٰۃ کے اندر بھی ہوگا. لیکن راجح اور مفتبی قول وہ بتا دیا کہ جو انفع للفقراء ہو اسی کا اعتبار ہوگا اور اس میں چاندی کو معیار بنایا جائے گا کیونکہ وہ اب زیادہ انفع للفقراء ہے. وَإِذَا كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي طَرَفَيِ الْحَوْلِ فَنُقْصَانُهُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الزَّكَاةَ. نصاب کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ شرط لگائی ہے کہ نصاب کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے. پہلے دن جب اس کے پاس نصاب کی بقدر مال آیا تو پھر اگلے سال اسی مہینے کے اسی تاریخ کو اسلامی مہینے کے اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی بشرطے کہ سال کے پہلے دن اور سال کے آخری دن اس کے پاس نصاب مکمل طور پر موجود ہو. درمیان میں پورا سال وہ نصاب باقی رہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور اس طرح کرنا بھی بہت مشکل ہے. لہذا اگر سال کے درمیان میں نصاب کے اندر کچھ کمی ہوگی پھر اضافہ ہوا پھر کمی ہوئی پھر اضافہ ہوا تو ایسا ہوتا رہتا ہے مال کم زیادہ ہوتا رہتا ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں ہے. ہاں بالکل ختم نہ ہو سال کے درمیان میں اگر بالکل ختم ہو گیا ہے تو پھر سال چونکہ بیچ سے کٹ جائے گا اور پھر جب نیا مال آئے گا تو اس کے اوپر پھر نیا سال شمار ہوگا پچھلے والے سال کا اعتبار نہیں ہوگا. تو یہ فرماتے ہیں کہ جب نصاب سال کے دونوں اطراف میں پہلے دن اور آخری دن شامل ہے سال کے درمیان میں اس کی کمی اس زکوٰۃ کو ساقط نہیں کرتی. لأنه يشق اعتبار الکمال فی اثنائه سال کے درمیان میں نصاب کے عمل ہونے کا اعتبار یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اما لا بد منه فی ابتدائه اشکال ہے کہ سال کے شروع میں آپ نے نصاب کے کمال کی بات کیوں کی. فرماتے ہیں جہاں تک بات ابتدا میں اس کو رکھنے کی ہے عمل کی شرط لگانے کی الانعقاد یعنی نصاب کے زکوٰۃ کے لیے سبب بننے کو منعقد کرنا یہ تب ہی ہوگا کہ نصاب پہلے اس وجود میں تو آئے گا نا اس لیے شروع میں اس کو ہم نے کیا. وتحقق الغنا مالداری ثابت ہونے کی وجہ سے ہم نے شروع میں نصاب کو لازم قرار دیا. اور پھر انتہائی آخری دن ہم نے نصاب کو اس لیے لازم قرار دیا للوجوب کیونکہ وہ دن ہوتا ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کا. جب واجب ادا ابھی اس نے کرنا ہے تو ادائے وجوب کا دن ہے تو اس دن بھی جو سبب ہے وہ موجود تو ہونا چاہیے نا. ولا كذلك فيما بين ذلك درمیان میں ایسا نہیں ہے کیونکہ درمیان میں نہ وجوب ہے اور نہ ہی اس کے غنا کی ضرورت ہے. درمیان میں کمی زیادتی ہوتی رہے گی. لأنه حالت البقاء اس لیے کہ درمیان سال جو ہوتا ہے وہ بقا کی حالت ہے کہ بس صرف باقی رہنا چاہیے اور تھوڑا بہت ہو پھر بھی ٹھیک ہے. بخلاف ما لا حالک الکل
خلاف اس کے کہ سارے کا سارا مال ہلاک ہو جائے، کلو حیث یبطل حکم الحولی، سال کا جو گزرنے کا جو حکم تھا وہی طاقت ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ ولا تجب الزکات، زکات واجب نہیں ہوگی، لانعدام النصاب فی الجملہ، کہ مکمل طور پر نصاب جو ہے وہ منعدم ہو چکا ہے۔ ولا كذلك فی المسألۃ الاولى، پہلے مسئلے کے اندر ایسا نہیں ہے جس میں نصاب مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا بلکہ کم ہوتا ہے، لأن بعض النصاب باق، کیونکہ اس میں بعض نصاب باقی ہے، فیبقى الانعقاد، لہذا اسی کے اوپر اس کو سبب کے طور پر منعقد کرنا درست ہو جائے گا کہ کم ہو گیا، پھر زیادہ ہوا، پھر کم ہوا، سال کے اینڈ پر جا کر دیکھا تو پھر نصاب برابر ہے، تو سبب کے طور پر وہ منعقد ہو جائے گا۔ قال وتضم قیمۃ العروض الذهب والفضة حتى يتم النصاب، پاتے ہیں کہ سامان کی جو قیمت ہے، اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور کچھ مال تجارت بھی ہے، تو تھوڑا تھوڑا ہے، اگر ایک ایک کر کے دیکھا جائے تو نصاب نہیں بنتا، اگر ان تینوں کو ملایا جائے تو مجموعہ مل کر نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے ساتھ سامان تجارت کی قیمت لگا کر اس کو بھی نتھی کیا جائے گا، ملایا جائے گا اور مجموعے کا نصاب بنا کر زکوٰۃ دی جائے گی یہاں تک کہ نصاب مکمل ہو جائے۔ لأن الوجوب فی الکل اعتبار التجارتی، اس لیے کہ تو زکوٰۃ کا وجوب ہے سب کے اندر، یعنی سونا چاندی سامان تجارت، یہ بے اعتبار تجارت کے ہے۔ فإن افترقت جہت الاعداد، اگرچہ اعداد یعنی بڑھوتری کی جو جہات ہیں وہ مختلف ہیں، کہ سونے اور چاندی کے اندر تو خلقتاً وہ بڑھوتری کی جاتی ہے، اس کے اندر نیت کی ضرورت نہیں ہے، سامان تجارت کے اندر نیت ہوگی اور بڑھوتری کی نیت سے اس کو شمار کریں گے، ورنہ اگر سامان اگر ضرورت کے لیے وہ لے کر جا رہا ہے، اس کو فروخت کرنے کی نیت نہیں ہے تو پھر وہ سامان تجارت نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس میں دیکھیں اعداد جو ہے وہ نیت ہے اور خود بندے کی طرف سے اس کو بڑھوتری کے لیے مقرر کرنا ہے۔ وَيُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ، سونے کو بھی چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا، لِلْمُجَانَسَةِ مِنْ حَيْثُ الثَّمَنِيَّةِ، کیونکہ دونوں سمن ہیں اور سمن ہونے کی حیثیت سے دونوں کی جنس ایک ہے۔ تو اصل ملانے کے اندر ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جنس علت ہے، جب جنس ایک ہوگی تو نصاب کو دوسرے کے ساتھ ملائیں گے، جنس ایک نہیں ہوگی تو نہیں ملائیں گے۔ اس طریقے سے سائمہ جانوروں میں بھی اونٹ کو اونٹ کے ساتھ ملائیں گے لیکن اونٹ کو بکری کے نصاب کے ساتھ نہیں ملائیں گے، تو جنس ایک ہونی چاہیے، اور سونے چاندی کی جنس سمنیت کے اعتبار سے ایک ہے۔ من هذا الوجه صار سببا، اسی وجہ سے تو یہ سونا چاندی اندر جو سمنیت والی جنس ہے، اس سے یہ ان کے اندر اتحاد ہے، اسی وجہ سے تو یہ زکوٰۃ کے وجوب کا سبب بنے ہیں، بغیر نیت تجارت کے یہ سمن ہیں اور خلقتاً ہیں، اور اس اعتبار سے دونوں ایک ہیں، تو اس اعتبار سے یہ زکوٰۃ کا نصاب ہیں بغیر نیت کے، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سبب بھی بنے ہیں سمنیت کی وجہ سے اور سمنیت میں متحد ہونے کی وجہ سے۔ ثم یضم بالقیمتی، اب یہاں سے ایک اختلافی مسئلہ ہے، سونے کو چاندی کے نصاب کے ساتھ ملائیں گے تو کیا سونے کو اور چاندی کو ان کے اجزاء کے ساتھ، اجزاء کے اعتبار سے ملائیں یا ان کی قیمت کے اعتبار سے ملائیں؟ مثلا اگر کسی کے پاس 200 درہم چاندی ہے، اور 200 درہم چاندی تو نصاب ہے نا، لیکن ہم اس کو کم کم کر کے مثال دیتے ہیں کہ ایک کسی کے پاس 100 درہم چاندی ہے اور دوسری طرف اس کے پاس 5 مثقال سونا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ چاندی کا نصاب وہ 200 درہم ہے اور اس کے پاس 100 درہم ہے، سونے کا نصاب 20 مثقال ہے اور اس کے پاس ابھی صرف 5 مثقال ہیں۔ دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو چاندی کا نصاب وہ آدھا ہے 100 درہم، اور سونے کا نصاب اس کے پاس صرف 1/4 ہے 5 مثقال۔ اب اجزاء کے ملانے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ چاندی اپنے نصاب کا کتنا ہے، سونا اپنے نصاب کا کتنا ہے، ان اجزاء کو آپس میں ملاؤ تو دیکھو کہ مکمل بنتا ہے یا نہیں۔
تو چاندی اپنے نصاب کا آدھا ہے، سونا اپنے نصاب کا چوتھائی ہے، تو آدھے کو چوتھائی کے ساتھ ملائیں گے تو یہ 3 حصے ہو جائے گا، 3 چوتھائی ہو جائے گا، لیکن پورا نصاب پھر بھی نہیں بنے گا۔ یہ ہوتا ہے اجزاء کے ساتھ ملانا۔ اور قیمت کے طور پر ملانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اگر دیکھیں تو 100 درہم اس کے پاس ہیں ایک طرف چاندی کے نصاب کا آدھا، اور دوسری طرف اس کے پاس 5 مثقال ہیں، اور 5 مثقال کی قیمت 100 درہم کے برابر ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 5 مثقال 100 درہم ہوئے، اور دوسری طرف اس کے پاس 100 درہم موجود ہیں، تو 100 درہم ملاؤ تو 200 درہم بن کر نصاب پورا ہو جاتا ہے قیمت کے اعتبار سے۔ تو یہ ہے قیمت کے طور پر ملانا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یضم بالقیمتی، قیمت کے طور پر ملائیں گے۔ چاندی اگر ہے، سونے کی قیمت لگا کر دیکھیں گے کہ کتنے دراہم کے برابر ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ نصاب چاندی کا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں بالاجزاء، اجزاء کے طور پر ملائیں گے کہ ہر ایک کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے نصاب کا کتنے فیصد ہے، پھر ان فیصد کو آپس میں ملائیں گے تو دیکھیں گے کہ مجموعی طور پر ایک کوئی نصاب بنا یا نہیں بنا۔ اگر بنا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، نہیں بنا تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اور روایت عنہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی اجزاء کے طور پر ملانے کی ایک روایت ہے۔ حتی ان من کان له 100 درہم و5 مساقیل ذهب بلغ قیمتها 100 درہم، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس 100 درہم پڑے ہوں چاندی کے نصاب کا نصف، اور 5 مثقال سونا پڑا ہو اپنے نصاب کا اجزاء کے اعتبار سے چوتھائی، لیکن قیمت ان کی اگر دیکھی جائے تو وہ 100 درہم ہے۔ فعلیہ الزکاۃ عندہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس شخص پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ 100 درہم یہ ہوئے اور قیمت کے اعتبار سے 5 مثقال کے 100 درہم یہ ہوئے، لہذا زکوٰۃ کا نصاب پورا ہے۔ خلاف لہما، سوائے صاحبین کے، فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر یقولانی المعتبر فیہما القدر دون القیمہ، قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، قدر کا، مقدار کا اعتبار ہوگا، تو مقدار کے اعتبار سے یہ 3 چوتھائی نصاب بنتا ہے۔ حتی لا تجب الزکاۃ، لہذا ایک یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے فی مسوغن، کسی ایسے ڈھلے ہوئے سونے یا چاندی کے برتن میں، وزنہ اقل من 200، جس کا وزن 200 درہم سے کم ہے، یعنی ہے چاندی کا برتن ہے، 200 درہم سے کم وزن ہے اس کا، اور قیمت اس کی 200 درہم سے زیادہ کی ہے، صاحبین کے نزدیک اس میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ اجزاء کے اعتبار سے یہ نصاب پورا نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائیں گے کہ زکوٰۃ لازم ہے، کیونکہ قیمت اس کی 200 درہم سے زیادہ ہے۔ وہ یقول، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ضم کے اندر جو اصل علت ہے وہ مجانست ہے، یعنی جنس کا ایک ہونا، جنس ایک ہے، وہ یتحقق باعتبار القیمتی، وہ جنس یہاں پر یعنی سونے چاندی کے اندر قیمت کے اعتبار سے بھی متحقق اور ثابت ہو جاتی ہے، دون الصورہ، صورت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سونا اور چیز ہے، اس کا کلر اور ہے، اس کی ساری شیپ اور ہے، اور چاندی اور چیز ہے، صورت کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ سونا اور چاندی کی جو ثمنیت ہم نے اعتبار کیا ہے اور ان کی جنس ہونے کا اعتبار کیا ہے، وہ بیعتبار قیمت کے ہے، کیونکہ دونوں ثمن ہیں۔ فیضم بہا، لہذا قیمت کے طور پر سونے کو چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا، نہ کہ اجزاء کے طور پر۔ اسی کے ساتھ باب زکوٰۃ المال میں عروض تجارہ، سامان تجارت کے کا یہ بیان مکمل ہوا، اور اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ کچھ جدید سامان تجارت سے متعلق مسائل کو لے کر حاضر ہوں گے۔ سبق کو مکمل کرنے سے پہلے یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی گئی تھی شروع میں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں پر موجود ہے، اور وہ یہ تھی کہ يقبمها فيؤدي من كل 200 درہم 5 دراہم۔ تو یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ تو نہیں مل سکی، البتہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح کی اسی موضوع سے متعلق دوسری روایات، سمرہ بن جدم سے بھی ایک روایت ہے، اما بعد فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقہ من الذي نعد للبيع، یعنی ہر وہ چیز جس کو ہم نعد للبيع یعنی خرید و فروخت کے لیے تیار کرتے ہیں، سامان تجارت، اس کے اندر سے ہم زکوٰۃ نکالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی اس موضوع کی ایک روایت ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.